بولتے ہیں کہ آسیب ہے، سایہ ہے، آسیب کا اثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور میں اپنے جو ویورز ہیں، بہن بھائی، بچے، ہمارے جو بچے بچیاں جو بھی ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، ان سے ان کا تو شکر گزار ہوں، اور جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اگر کانٹینٹ آپ کو پسند آتا ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ کوئی مطلب وہ پریشر نہیں ہے آپ پہ، اگر پسند آتا تو تھا، اور پھر اس کو شیئر بھی کر لیجئے۔ اچھا، آج کل کیا بڑے عرصے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ آسیب ہے، سایہ ہے، آسیب کا اثر ہے۔ اس کو کاملین جو ہیں، صحیح جو چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، وہ ان کا طریقہ تشخیص کا اپنا ہے۔ سائنس اس کو نیگیٹو ریڈیشنز، نیگیٹو انرجی، پازیٹیو انرجی، اور پھر میں ذکر کرتا ہوتا ہوں کوانٹم فزکس کا، اس کے حساب سے جو اٹامک پارٹیکلز ہیں ان کی ایفیکیسی کا، ان کی ایفیشنسی کا، ان کے کام کا حساب دیکھتے ہیں۔ کیونکہ گورا جو ہے، جو انگریز ہیں، یا جو آپ سمجھ لیں یورپینز ہیں، امریکنز ہیں، ان کے ہاں بھی یہ پرابلمس ہوتی ہیں، بٹ دے گیو دیز سچ پرابلمس ڈفرینٹ نیم۔ تو ہمارے ہاں چونکہ اس کو آسیب کہا جاتا ہے، یعنی بھاری ہو جاتی ہے جگہ کوئی، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیگیٹو ریڈیشنز جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریزنز۔ اس کی سائنٹیفک جو ہے بیسس ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مگر اس کو ہم جب کتاب الحکمت یعنی قرآن کریم کے ساتھ شامل کرتے ہیں، ہم جب اس کو قرآن کریم کی اینک لگا کر پڑھتے ہیں آسیب والے معاملے کو، اور پھر ہم سائنس کو بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا حل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نماز فجر آپ ادا کریں، اور اس کے بعد آپ چلے جائیے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بیری لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وضو کی حالت میں جانا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اس بیری کے درخت کے پاس جب آپ، یا جھاڑ کے پاس جب چلے جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ آیت الکرسی آپ پڑھیں، اور ایک بیری کا پتہ جو ہے وہ توڑ لیں۔ وہ توڑنے کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر دوسرا پتہ توڑیں، اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھیں۔ یعنی بیری کے پتے آپ نے آیت الکرسی پڑھتے جانا ہے اور توڑتے جانا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 7 پتے جو ہیں بیری کے آپ نے وہ توڑ لینے ہیں۔ اچھا، اب کئی لوگ جو ہیں وہ کئی جگہوں پہ مطلب ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے آس پاس بیری لگی ہوتی ہے، یا زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، تو وہاں پہ چلے جائیں، مگر شرائط یہی لاگو ہوں گی کہ وضو ہوں گے، فجر کی نماز کے بعد جائیں گے، اور آیت الکرسی ایسے ہی پڑھ کے آپ نے 7 مرتبہ 7 پتے جو ہیں بیری کے وہ توڑ لینے۔ اچھا، اب آپ نے ایک چیز کا اس کے اندر خیال یہ رکھنا ہے ویورز، کہ جب آپ نے بیری کے پتے توڑنے ہیں تو سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا ہونا چاہیے، یعنی سورج جو ہے ابھی نکلا نہ ہو، اس کی سورج کی جو روشنی ہے وہ نہیں نظر آنی چاہیے، یعنی اندھیرا اندھیرا ہونا چاہیے، اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے وہ ان پتوں کو توڑنا ہے۔ اچھا، پھر آپ جب گھر آئیں تو آپ ان پتوں کو ایک پتیلا لے لیں، بڑا برتن، ایک بڑے سائز کا، ان 7 پتوں کو اس پتیلے میں ڈال دیں، اور پانی جو ہے اس سے بھر دیں آپ اس کو، اور اس کو کئی ابالے دیں، کئی دفعہ اس کو جوش دیں، اور مطلب اس طرح سے اس کو جوش دینا ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ کو لگے کہ سخت طریقے سے وہ کھول رہا ہے۔ پھر اس کو سائڈ پہ کریں، تھوڑا سا وہ ڈاؤن ہو، اس کے بعد پھر اس کو اوپر رکھیں۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ کم از کم آپ نے 10 سے 11 ابالے جو ہیں کھولانا ہے پانی کو، اتنا یعنی آپ نے اس کو ابالنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی وکٹم ہے، کئی لوگ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس ایریا کے اندر جا کے
ان کی آلریڈی پلانیٹری پوزیشن جو ہے، پلانیٹری کنڈیشن بائی برتھ جو ہے وہ کم ہوتی مطلب کمزور ہوتی ہے، تو وہ ایسی نیگیٹیولی ریڈیٹڈ جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر وہ نیگیٹیو ریڈیشنز یا جو نیگیٹیو انرجی ہے وہ زیادہ تیزی سے کام کرتی ہے، تو وہ وکٹمائز ہو جاتے ہیں. تو ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مریض ہیں. وہ ان کا جو بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز نارمل لائف، وہ چینج ہو جاتا ہے. اچھا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نا دیکھتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض بھی ہو جاتے ہیں، اسکیزوفرینیا بھی ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ اس میں کنورژن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے آپ قرآن پاک سے جو ہے وہ مدد لیں. جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ مسنون طریقہ ہے، اور اس کو جو ہے جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے جو بھی مریض ہے اس کو آپ نے کم از کم 7 دن پلانا ہے. وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، لڑکا ہے، لڑکی، آدمی ہے، عورت ہے، وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو پھر بھی 7 دن کے بعد بھی کچھ دن جو ہے وہ ان کو پلائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے شفا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ تو وسیلہ ہی ہوا کرتا ہے انسان کا. ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ ایک وسیلہ ہیں اللہ کی طرف سے جو بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو میں اس بات پہ پورا یقین ہوں کہ جہاں پہ اللہ رب العزت کا پاک نام دل سے لے کے مدد مانگی جاتی ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت اپنے خاص فرشتے جو ہے وہ اتارتا ہے اور انسان کی مدد فرماتا ہے. اللہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے. یہ عمل کیجئے، اور جو معاملات ہیں آسیب جس کو کہا جاتا ہے، نیگیٹیو ریڈیشنز جو ہیں، ان سے جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا. میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی اور ترقی عطا فرمائے، دینی، دنیاوی، روحانی. تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.